یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی اور ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اس کی سانسیں تیزی سے اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے وہی کیا جو میری محبت کا تقاضا تھا، لیکن تم نے وہ کیا جو تمہاری نفرت نے تم سے کروایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک طے شدہ کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں نے وہ کاغذ تھاما تو میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے پہلی بار اپنی نفرت پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر چکا تھا اور میری دنیا مکمل طور پر تباہ ہونے والی تھی۔ میرا نام نورین ہے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ اماں ابا ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میرے گھر میں ہر بات میری مانی جاتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں بڑی ہوئی تو خوابوں میں کسی شہزادے کے خیال سجانے لگی تھی۔ نورین، تم تو کسی شہزادے کی ملکہ بنو گی۔ میری سہیلی صوبیہ نے میری طرف رشک سے دیکھتے ہوئے ایک دن کالج کے گراؤنڈ میں کہا، شہزادہ تو اسے ملنا ہی ہے، تم اس کا حسن تو دیکھو، جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ دوسری سہیلی نے اس کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے میرے غرور کو مزید ہوا دی۔ بس کرو تم دونوں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے مصنوعی غصے اور نخرے سے کہا، لیکن اندر سے میں خوشی سے نہال ہوئی۔ دیکھنا میرا شہزادہ سفید گھوڑے پر آئے گا اور مجھے سام سے دنیا سے بہت دور لے جائے گا، جہاں صرف محبت ہوگی۔ میں نے اپنی خیالی دنیا میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں ہزاروں ارمان مچل رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے میری زندگی کسی پریوں کی کہانی سے کم نہیں ہوگی۔ گھر میں بھی میرا یہی حال تھا، ہر کوئی میری ناز برداریاں کرتا تھا۔ نورین بیٹا، ادھر آؤ ذرا، اماں نے کچن سے انتہائی پیار سے آواز دی۔ جی اماں، آ رہی ہوں، بس کپڑے استری کر لوں۔ میں نے اپنے لمبے بال سمیٹتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ لو گرم گرم پکوڑے کھا لو، تمہارے ابا خاص تمہارے لیے لائے ہیں، انہوں نے کہا ہے پہلے نورین کو دینا۔ اماں نے پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، چھوٹی کو کیوں نہیں دیے پہلے، وہ تو رو رہی ہوگی۔ میں نے پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اداس سے کہا، وہ تو ابھی کھیل رہی ہے، اور تو جانتی ہے تیرے ابا کی جان تجھ میں بستی ہے، وہ تیری کوئی فرمائش رد نہیں کر سکتے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما، لیکن زندگی نے میرے ساتھ ایک انتہائی انوکھا اور بھیانک کھیل کھیلا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی، سڑک پر معمول کا رش تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی اور اپنے مستقبل کے سہانے خواب بنتی سڑک پار کرنے لگی۔ اچانک ایک بے قابو اور تیز رفتار ٹرالا ہماری طرف آیا۔ نورین ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ۔ صوبیہ کی زوردار اور خوفناک چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتی یا کچھ سمجھ پاتی، ایک انتہائی زوردار جھٹکا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ایکسیڈنٹ اس قدر برا تھا کہ اس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ سڑک پر خون ہی خون پڑا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ لوگوں کا شور اور ایمبولینس کی تیز آواز تھی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ مجھے میرے گھر والے روتے پیٹتے ہسپتال لے کر گئے۔ میری حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی، میرا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لیں، بس میری نورین کو سانسیں دے دیں۔ ابا نے دھاڑے مار کر روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور گہری پریشانی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے ابا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ دیکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن چوٹیں بہت گہری ہیں، پیٹ کے نچلے حصے میں شدید ضرب لگی ہے اور اندرونی بلیڈنگ کسی صورت رک نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے انتہائی ٹھوس اور غیر جذباتی لہجے میں صورتحال واضح کی۔ تو کچھ کریں نا ڈاکٹر صاحب، ہماری تو دنیا ہی لٹ جائے گی، میری بچی تو بھی بہت چھوٹی ہے۔ اماں زمین پر گرتے ہوئے چلائی، دیکھیں، مجھے آپ کو ایک کڑوی حقیقت بتانی ہے، مجھے بچانے کی آخری امید جو تھی وہ یہی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایک ہی راستہ ہے بلیڈنگ روکنے اور ان کی جان بچانے کے لیے، ہمیں فوری طور پر ان کی بچہ دانی نکالنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اگلے 10 منٹ میں آپریشن نہ کیا
تو یہ چند گھنٹوں کی بھی مہمان نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میری بچی کی تو بھی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کی تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ آپ کیسا ظلم کر رہے ہیں؟ اماں نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بچانی ہے یا مستقبل۔ ہمارے پاس سوچنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے سختی سے فارم آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت میرے ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی بچائیں یا پھر میرا مستقبل، لیکن اس وقت ان کے لیے میری زندگی ہی سب کچھ تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو بچا لیں، چاہے جو مرضی ہو۔ آپ فوراً آپریشن شروع کریں، میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ مر جائے۔ ابا نے روتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فارم پر دستخط کر دیے۔ میری بچہ دانی نکال دی گئی۔ میں جب طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئی تو مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے تو صرف اتنا پتا تھا کہ میری زندگی بچ گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنے والی زندگی کس قدر بھیانک ہے۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا تو شاید میں کبھی زندہ رہنے کا نہ سوچتی اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سانسیں ختم کر لیتی۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد میں گھر آ گئی۔ جسمانی طور پر میں بہت کمزور تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے واپس آ گئی ہوں۔ گھر والے میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف چھپا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ مجھے یہ بات اپنے آپریشن سے کچھ دنوں بعد پتہ چلی۔ میں اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹی تھی کہ مجھے باہر صحت سے محلے کی عورتوں کی سرگوشیوں کی آوازیں آئیں۔ بہت برا ہوا بیچاری نورین کے ساتھ۔ ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی، جوانی میں ہی اس پر یہ عذاب آ گیا۔ ایک عورت کی آواز آئی جس میں مصنوعی ہمدردی نمایاں تھی۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہو، مقدر خراب ہے اس کا، اب اس سے شادی کون کرے گا؟ عورت تو ہوتی ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہے، جب بچہ دانی ہی نکل گئی تو وہ مکمل عورت کہاں رہی؟ وہ تو بانجھ ہو گئی عمر بھر کے لیے۔ دوسری عورت نے انتہائی زہریلی اور چبھتے ہوئے لہجے میں تبصرہ کیا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی چارپائی سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارے چپ کرو، آہستہ بولو، اگر اس کی ماں نے سن لیا تو قیامت کھڑی کر دے گی۔ وہ تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے رہے، پہلی عورت نے ڈرتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہ رہا گیا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر آئی۔ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بری طرح سٹ پٹا گئیں اور بہانے بنا کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اماں کے کمرے کا رخ کیا۔ اماں، میں نے روتے ہوئے زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا میری بچی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تم اس حالت میں اٹھ کر کیوں آ گئی؟ تمہارے ٹانکے کھل جائیں گے۔ اماں گھبرا کر میری طرف بھاگی اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری طاقت سے اماں کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اماں، محلے کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ میری بچہ دانی نکال دی گئی ہے؟ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ مجھے سچ بتائیں اماں۔ میں نے شدت جذبات سے کانپتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نورین، بیٹا میری بات سن، خود کو سنبھال، تو ابھی کمزور ہے۔ اماں نے مجھے دوبارہ گلے لگانے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ کیا وہ عورتیں سچ کہہ رہی تھیں یا یہ کوئی مذاق ہے؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی سختی سے پوچھا۔ اماں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ہاں بیٹا، ہاں، تمہاری زندگی بچانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یا بچہ دانی نکلے گی یا تیری جان جائے گی۔ اماں نے روتے ہوئے اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ اس وقت میرے دل پر کیا گزری تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میرے وہ سارے خواب جو میں نے شہزادے اور خوبصورت مستقبل کے بارے میں کبھی دیکھے تھے وہ ایک لمحے میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گئے۔ میں جانتی تھی کہ ایسی عورت کو اس معاشرے میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہر مرد کو ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کی نسل آگے بڑھا سکے، جو اس کی اولاد پیدا کر سکے۔ مجھ جیسی ادھوری عورت کو کون قبول کرتا؟
شہزادے کے خواب دیکھنے والی لڑکی اچانک ایک ایسی اندھی کھائی میں گر گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی ساری رونق ختم ہو گئی۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ شیشے میں اپنی خوبصورت شکل دیکھتی تو مجھے خود سے کراہیت آنے لگتی۔ گھر والوں کا رویہ میرے مکمل ٹھیک ہونے کے بعد تیزی سے بدلنے لگا تھا۔ ابا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری شادی کہاں کریں۔ میں شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی جب میرے خواب بھی ٹوٹ چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ کوئی مرد مجھے نہیں اپنائے گا، تو ایسا سوچتی بھی کیوں؟ نورین کی ماں، میں کیا کروں؟ مجھے اس بچی کا مستقبل اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ ابا نے ایک رات اماں سے انتہائی پریشانی اور تھکے ہوئے عالم میں کہا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی روز کی طرح ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کوئی راستہ نکالے گا، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اپنی صحت خراب نہ کریں۔ اماں نے ابا کو روکھی سی تسلی دی۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، جو رشتے آتے ہیں وہ حقیقت جان کر ایسے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ محلے والے تانے دیتے ہیں۔ ابا کی آواز میں گہری بے بسی اور مایوسی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے ہی گھر والوں پر ایک بھاری بوجھ بن گئی ہوں، ایک ایسا بوجھ جسے وہ اتارنا تو چاہتے تھے لیکن اتار نہیں پا رہے تھے۔ ابا میری چھوٹی بہن کا رشتہ کر رہے تھے کیونکہ اس کے لیے اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن اماں اس بات کے سخت خلاف تھی۔ میں پہلے بڑی کی شادی کروں گی، تبھی چھوٹی کی کروں گی۔ محلے والے کیا کہیں گے کہ بڑی کو بٹھا کر چھوٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے؟ لوگ تو ویسے ہی باتیں بناتے ہیں۔ اماں نے ابا سے سخت لہجے میں بحث کرتے ہوئے کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بڑی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی اپنے بیٹے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں چھوٹی کا نصیب کیوں خراب کروں؟ جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کر لو۔ ابا نے بے غصے سے چلاتے ہوئے جواب دیا۔ پورا گاؤں، پورا محلہ جانتا تھا میرے بارے میں، اس لیے کوئی بھی رشتہ آتا تو ان کو یہ بات کسی نہ کسی طرح معلوم ہو جاتی اور میرا رشتہ فوراً ٹوٹ جاتا۔ ابا ویسے بھی باہر کسی کو کلیئر بتا دیتے تھے، وہ جھوٹ بول کر میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بھائی جان، ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا اور جو اس کا آپریشن ہوا وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، پھر کوئی رشتہ کرے گا تو ہمیں منظور ہوگا، ورنہ کل کو بیٹی کے گھر خراب ہونے کا ڈر ہے۔ ابا ہر رشتے لانے والے کو صفائی سے یہی بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، لیکن میری زندگی جو میرے ساتھ دھوکا کر رہی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں ایک دن ان حالات سے مکمل طور پر اکتا چکی تھیں۔ کب تک میں اسے یوں بٹھا کر رکھوں گی؟ میری چھوٹی بیٹی کی بھی عمر گزرتی جا رہی ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہوگی۔ یہ گھر میں ایک منحوس سایہ بن کر رہ گئی ہے۔ اماں نے ایک دن طیش میں آ کر ابا سے کہا۔ ان کی آواز میں وہ ممتا بالکل نہیں تھی جو ایکسیڈنٹ سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ کوئی رشتہ نہیں لے رہا، میں اسے زہر تو نہیں دے سکتا، تم ہی کوئی راستہ نکال لو۔ ابا نے بھی تنگ آ کر چلاتے ہوئے کہا، لیکن اب کوئی بھی ایسا ویسا رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، لیکن اماں جانتی تھیں کہ ماں باپ کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی، اس لیے وہ میری شادی بس کسی بھی طرح کر دینا چاہتی تھی، چاہے وہ مرد کیسا ہی کیوں نہ ہو، اندھا، لنگڑا یا بوڑھا، بس میرے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام جڑ جائے اور میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ میرے لیے یہ سب سننا ایک زندہ لاش بننے کے مترادف تھا۔ میں جس گھر کی رونق اور جان تھی اب محض ایک رکاوٹ اور بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ میری راتیں آنسو بہاتے ہوئے گزرتی اور دن اپنے ہی پیاروں کی کاٹ کھا جانے والی رویوں کو سہتے ہوئے۔ ابا کی کھانسی کی آواز نے رات کے سناٹے کو بری طرح چیر دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اپنے بستر سے اٹھی اور تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں ان کے سرہانے کھڑی ان کی چھاتی مل رہی تھی اور ان کے چہرے پر شریر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ پانی لاؤ نورین، جلدی کرو، تمہارے ابا کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اماں نے روحان سے اور کامتی ہوئی آواز میں مجھے حکم دیا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلا اور ان کے لبوں سے لگایا، لیکن پانی ان کے منہ سے بہہ کر کپڑوں پر گر گیا۔ ابا آنکھیں کھولیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ میں نے ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رگڑتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابا نے آخری بار انتہائی بے بسی اور دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے لیکن کوئی آواز نہ نکل سکی اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میرا واحد سہارا، میرا سائبان مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا۔
ابا کی اچانک موت نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ گھر میں ماتم بچھا تھا، رشتہ داروں کی بھیڑ تھی، لیکن مجھے اپنا آپ بالکل تنہا اور لاوارث محسوس ہو رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں تنگی اور بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ کمانے والا کوئی نہیں تھا اور میری چھوٹی بہن کا نکاح ہو چکا تھا۔ نورین، تم ابا کی پینشن کے پیسے کہاں چھپا کر رکھتی ہو؟ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اسد نے نشے کی طلب میں بے چین مجھ پر دھاوا بھول دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اسد؟ ابا کو مرے بھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور تم نشے کے لیے پیسے مانگ رہے ہو۔ میں نے شدید غصے اور حقارت سے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھاشن مت دو، میں اس گھر کا اکلوتا مرد ہوں، میرا حق ہے ان پیسوں پر۔ خاموشی سے نکال کر دو ورنہ میں سارا گھر سر پر اٹھا لوں گا۔ اسد نے میری کلائی کو زور سے دبوچتے ہوئے دھمکی دی، چھوڑو مجھے ظالم انسان، تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو جو بہنوں کی کمائی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اماں نے روتے ہوئے آ کر بیچ بچاؤ کروایا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا کے بعد اسد ہمیں جینے نہیں دے گا۔ وہ نشے کی لت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں رہا تھا۔ اماں کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے حالات اور اسد کی روز روز کی ہونڈا گردی سے تنگ آ کر اماں نے میری چھوٹی بہن کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن میرے لیے یہ سب کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اماں، میں بڑی ہوں اور چھوٹی مجھ سے پہلے جا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے کتنا تانا دیں گے۔ میں نے ایک دن اماں کے پاس بیٹھ کر اپنی دبی ہوئی سسکیوں کو روکتے ہوئے کہا، لوگوں کا منہ میں نہیں پکڑ سکتی نورین، تو خود بتا تیرا رشتہ کون لے گا، اور میں اس بچی کا نصیب کیوں خراب کروں جو اپنے گھر جا کر خوش رہ سکتی ہے، اسے تو جانے دے۔ اماں نے انتہائی کھردرا اور بے درد لہجہ اختیار کرتے ہوئے مجھے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی بہن کی رخصتی والے دن میں نے سرخ جوڑا پہنا تو محلے کی عورتوں کی چبھتی ہوئی نظریں میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ دیکھو ذرا اسے، خود بانجھ ہے اور بہن کی شادی پر ایسی بن ٹھن کر پھر رہی ہے جیسے اگلی بار ہی اس کی ہو۔ ایک رشتہ دار عورت نے دوسرے کے کان میں زہر اگلا۔ میں نے ان کی باتیں سن کر اپنے آنسوں کو بمشکل روکا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ بہن کی رخصتی کے بعد گھر سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اب اس ویران گھر میں صرف میں، میری بوڑھی بیمار اماں اور ایک نشئی بھائی رہ گئے تھے۔ اماں نے رشتہ کروانے والی ماسی سکینہ کو بلا لیا۔ ان کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ سکینہ، میری بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ ڈھونڈ لاؤ، مجھے اب اس کا بوجھ نہیں سہا جاتا، جیسا بھی رشتہ ملے بس میری بیٹی کا گھر بسا دو۔ اماں نے ماسی سکینہ کے سامنے اپنے دوپٹے کا پلو پھیلاتے ہوئے منت کی، دیکھو بہن، میں کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ نورین کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے کوئی خاندانی بندہ تیار نہیں ہوتا، ہر کسی کو وارث چاہیے۔ ماسی سکینہ نے پان چباتے ہوئے انتہائی صفاقی سے جواب دیا، مجھے کوئی وارث والا نہیں چاہیے، بس کوئی اسے روٹی کپڑا دے دے اور اس کی عزت ڈھک لے، میرا اسد تو اسے بیچ کھائے گا میرے مرنے کے بعد۔ اماں نے روتے ہوئے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ میں دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی۔ میری عزت، میری انا، میری خوبصورتی، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ میں ایک ایسا سامان بن چکی تھی جسے کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ماسی سکینہ دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں مکاری تھی۔ مبارک ہو نورین کی ماں، میں ایک ایسا رشتہ لائی ہوں کہ تمہاری بچی راج کرے گی۔ لڑکا بہت امیر ہے، اپنا ذاتی بڑا گھر ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ ماسی سکینہ نے خوشخبری سناتے ہوئے اماں کا ہاتھ پکڑا، سچ کہہ رہی ہے سکینہ؟ وہ لڑکا نورین کی حقیقت جانتا ہے؟ اماں کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک پیدا ہوئی۔ ہاں، وہ سب جانتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ ماسی سکینہ نے اچانک اپنا لہجہ سنجیدہ کر لیا اور پہلو بدلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکا معذور ہے یا اس کی پہلے سے کوئی بیوی ہے؟ اماں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لڑکا معذور نہیں ہے، بس وہ کوئی عام مرد نہیں ہے، وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ ماسی سکینہ نے جیسے بم پھوڑا۔ اماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گری اور چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ میں جو اندر سے چائے لانے والی تھی، میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو سکینہ؟ میری بیٹی اتنی بھی نہیں گری کہ میں اس کی شادی ایک خواجہ سرا سے کروا دوں۔ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔
अम्मा ने शदीद गुस्से में चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। देख लो बहन, गुस्सा ना करो, वो ख्वाजा सरा है, लेकिन कमाता बहुत अच्छा है। उसकी अपनी दुकानें हैं। नौरीन को रानी बनाकर रखेगा, वरना इस बांझ लड़की को कौन अपनाएगा? सोच लो। माँ से सकीना इंतहाई ढिठाई से ये जुमला कहकर घर से निकल गई। मैं तेजी से बाहर आई और अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी ख्वाजा सरा के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। क्या मेरा यही अंजाम होना था? मैंने हिचकियां लेते हुए अपनी माँ के सीने पर सर रख दिया। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी सोच थी। वो रात हम दोनों माँ बेटी ने जाग कर गुजारी। सुबह हुई तो अम्मा का फैसला बदल चुका था। नौरीन, तुम तैयार हो जाओ, मैंने सकीना को हाँ कर दी है। अम्मा ने नाश्ते के बर्तन समेटते हुए इंतहाई स्पार्ट लहजे में मुझ पर यह कयामत गुजारी। क्या अम्मा पागल हो गई हैं? मैं एक औरत हूँ, मैं किसी ख्वाजा सिरा की बीवी कैसे बन सकती हूँ? मुझे उसके नाम से घिन आती है। मैंने अपने बाल नोचते हुए जुनूनी अंदाज में कहा। फिर क्या करूं मैं? बता मुझे, क्या करूं? कब तक यूं मेरे सहारे बैठी रहेगी? पता नहीं कब मैं आंखें बंद कर जाऊं। तेरा ये नशई भाई तेरे साथ क्या सलूक करेगा, तुम जानती नहीं हो। अम्मा ने भी मेरे बराबर चीखते हुए मेरा बाजू झंझोड़ते हुए बोला। अम्मा, मैं मजदूरी कर लूंगी, लोगों के घरों के बर्तन मांज लूंगी, लेकिन मुझे जिल्लत में मत धकेलें। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें। मैंने उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की। मैं तेरी मजदूरी पर जिंदा नहीं रह सकती, और ये मुआशरा के लिए औरत को जीने नहीं देता। वो तुझे इज्जत की रोटी देगा, जाकर अपने कपड़े पैक कर ले, शादी जुमे को है। अम्मा ने अपना हाथ में फैसला सुनाया और मुझे फर्श पर रोता बिलखता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। जुमे का दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। मैंने सुर्ख कपड़े तो पहने थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपना कफन पहनकर मौत की तरफ जा रही हूँ। कोई ढोल नहीं बजा, कोई गीत नहीं गाया गया। चंद मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। कबूल है। मैंने रोते हुए जब ये अल्फाज अदा किए तो मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास कर गई थी। मैं अब नौरीन नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा बेजान जिस्म बन चुकी थी जिसे हालात की भीड़ चढ़ा दिया गया था। मेरी रुखसती हुई, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लाया गया। वो वाकई एक बहुत बड़ा और आलीशान घर था। घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी, लेकिन मेरे लिए ये सब मिट्टी के बराबर था। मैं एक सजे हुए कमरे में बेड पर सिमटी बैठी थी। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था और दिल खौफ और कराहत से उछल रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो कमरे में दाखिल हुआ। मैंने डरते हुए नजरें उठाकर उसे देखा। उसका कद लंबा था और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने आम मर्दों वाला लिबास पहना हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में मासी सकीना की बात हथौड़े की तरह बज रही थी कि ये एक ख्वाजा सिरा है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है नौरीन, मैं जानता हूँ तुम किन हालात में यहाँ आई हो। उसने इंतहाई नर्म और धीमे लहजे में मुझसे फासले पर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैंने अपने दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठी में दबोचते हुए नफरत भरे लहजे में उसे वार्निंग दी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का कोई तासुर नहीं उभरा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम आराम करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। उसने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने तेजी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैं दीवार के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं जो अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढती फिरती थी, आज एक ख्वाजा सिरा के साथ ब्याह कर उसके घर में कैद हो चुकी थी। उस घर में मेरी जिंदगी एक अजीब और सुस्त रफ्तार से गुजरने लगी। मैं उस ख्वाजा सिरा को देखकर कभी कभी शदीद हैरान होती थी। वो मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत का इजहार करता था। नौरीन, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूँ, आओ मिलकर खाते हैं। उसने एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना सजाते हुए इंतहाई खुशदिली से मुझे बुलाया। मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खा लो। मैंने उसकी तरफ हकारत से देखते हुए मुंह फेर लिया और वापस अपने कमरे की तरफ पलटने लगी। कुछ तो खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने मेरे पीछे आते हुए फिक्रमंदी से कहा। मेरी तबीयत की फिक्र तुम मत करो और मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारा साया भी मुझ पर पड़ता है तो मुझे घिन महसूस होती है। मैंने पलटकर जहरीले लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा दुख उभरा, लेकिन उसने फौरन मुस्कुराने की कोशिश की।
ٹھیک ہے، میں کھانا یہاں رکھ دیتا ہوں، جب بھوک لگے کھا لینا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھے خود گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے چھوتا تک نہیں تھا، لیکن میرا اس قدر خیال رکھتا کہ مجھے اس کی ان حرکتوں پر حیرانگی بھی ہوتی اور شدید غصہ بھی آتا تھا۔ جس طرح یہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اس سے کہیں زیادہ اس سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے تیز بخار ہو گیا، میرا سارا جسم تپ رہا تھا اور مجھ میں بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دکان سے واپس آیا تو میری حالت دیکھ کر پاگلوں کی طرح پریشان ہو گیا۔ نورین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو آگ کی طرح جل رہی ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبراہٹ میں کہا، ہٹاؤ اپنے ناپاک ہاتھ مجھ سے۔ میں نے بخار کی شدت میں بھی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے میری بات کا برا نہیں منایا۔ وہ فوراً کچن میں گیا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لا کر میرے ماتھے پر رکھنے لگا۔ وہ ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہا اور میری خدمت کرتا رہا۔ مجھے ذرا سی تکلیف ہوتی تو مجھ پر جان تک نچھاور کرنے لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بھی اسے کبھی دل سے قبول نہ کر سکی تھی۔ قبول کیا کرتی، بلکہ میری اس سے شدید قسم کی نفرت اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ اپنی مصنوعی محبت سے مجھے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی، لیکن نہ تو اس کی محبت میں کوئی کمی آتی اور نہ وہ کبھی مجھ سے سختی برتتا۔ وہ اتنی نرمی سے پیش آتا جیسے اسے دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ دیکھو نورین، میں تمہارے لیے نئے کپڑے اور جوتے لایا ہوں، تمہیں یہ رنگ بہت پسند آئے گا۔ اس نے شاپنگ بیگز میرے سامنے رکھتے ہوئے بچوں جیسے خوشی سے کہا، مجھے تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کوڑا ہے میرے لیے۔ میں نے بیگز کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ بیگ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے حد سے زیادہ نفرت تھی۔ میری یہ نفرت روز بروز ایک بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں اس قید سے نکلنے کے خطرناک منصوبے بننے لگے تھے۔ میں اس خواجہ سرا کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے سیدھی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی اور میرے سامنے اس کی شکل تھی، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لایا ہوں، اٹھ جاؤ ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے ایک سجی ہوئی ٹرے میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انتہائی خوش دلی سے کہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے اوپر سے ہٹایا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت آیا کرو، تم اندھے ہو یا بہرے ہو؟ میں نے چلاتی ہوئی آواز میں اسے جھڑک دیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ میں تو بس تمہارا خیال رکھ رہا تھا، تم کل رات سے بھوکی ہو، تمہاری رنگت پیلی پڑ رہی ہے۔ اس نے فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا جواز پیش کیا۔ تمہاری اس جھوٹی ہمدردی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور اپنا یہ ناشتہ بھی یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور بغیر کوئی اور لفظ کہے ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ نرم لہجہ اور برداشت میرے اندر آگی آگ کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک سرخ رنگ کا مخملی ڈبہ ہاتھ میں لیے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ نورین، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، مجھے یقین ہے تمہیں یہ بہت پسند آئے گا۔ اس نے وہ ڈبہ میرے سامنے کھولتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس ڈبے میں ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری سونے کا سیٹ رکھا تھا، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور تم یہ کس خوشی میں لائے ہو؟ میں نے اس سونے کے سیٹ کو انتہائی حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم میری بیوی ہو اور یہ تمہارا حق ہے، میں چاہتا ہوں تم دنیا کی ہر خوشی اور ہر قیمتی چیز حاصل کرو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی جذبے سے جواب دیا۔ میں نے وہ مخملی ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھینا اور پوری طاقت سے دیوار کی طرف دے مارا۔ سونے کا سیٹ زمین پر گر کر بکھر گیا۔ مجھے تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ان پیسوں اور اس سونے سے مجھے خرید لو گے؟ ایک خواجہ سرا کی لائی ہوئی چیزیں میرے لیے گندگی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے زہریلی ترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس کی ذات پر سیدھا وار کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا نورین، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تم میرے جذبات کو ہر بار پیروں تلے رون دیتی ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی لرزش تھی۔
تو تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں ایک نامکمل انسان کی گلے لگ کر خوشی کے گیت گاؤں؟ تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو۔ میں نے اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید صفاقی سے کہا۔ وہ خاموشی سے زمین سے بکھرا ہوا سونا سمیٹنے لگا اور ڈبہ وہیں میز پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کی یہ برداشت مجھے اندر سے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے سر پر چادر اوڑھی اور کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل کر اپنی اماں کے محلے کی طرف چل پڑی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اماں صحن میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ مجھے اس وقت دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے شدید پریشانی چھا گئی۔ نورین، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اماں نے چھری ایک طرف رکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے اماں، آپ جانتی ہیں وہ کیا ہے؟ میں مزید اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اماں کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ اماں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور سختی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا گھر اب وہی ہے اور تمہیں مرتے دم تک وہیں رہنا ہے۔ اماں نے انتہائی کھردری اور بے درد آواز میں مجھے تنبیہ کی۔ اماں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس قید سے نکال لیں۔ میں کسی کے گھر کے برتن مانجھ لوں گی، لیکن مجھے اس خواجہ سرا کے پاس واپس مت بھیجیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائے۔ تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ محلے والے کیا کہیں گے کہ ایک بانجھ لڑکی کو اس کا شوہر بھی نہیں رکھ سکا اور وہ واپس ماں کے سر پر آ بیٹھی ہے۔ میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اماں نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ اسی وقت میرا بھائی اسد نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لالچی چمک ابھری۔ ارے واہ، میری امیر بہن آئی ہے۔ تیرے اس مالدار شوہر نے تجھے کتنے پیسے دیے ہیں؟ لا مجھے دے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ اسد نے میرا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور تم مجھ سے دور رہو، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔ پیسے کیسے نہیں ہیں؟ وہ خواجہ سرا تو نوٹوں سے کھیلتا ہے۔ جا اس سے جا کر مانگ اور مجھے دے، ورنہ میں تجھے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اسد نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے دھمکایا۔ یہ گھر میرے ابا کا ہے، تمہاری جاگیر نہیں ہے جو تم مجھے نکالو گے۔ میں نے بھی چیختے ہوئے جواب دیا۔ اماں نے آگے بڑھتے ہوئے میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جا نورین اور تماشا مت بنا، یہاں تیرا کوئی گھر نہیں ہے۔ شرافت سے اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جا، ورنہ اسد تجھے مار مار کر جان سے مار دے گا۔ اماں کی آواز میں ممتا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے انتہائی بے بسی اور نفرت سے اپنی ماں اور بھائی کو دیکھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز کو آخری بار دیکھا اور آنسو صاف کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ میں واپس اس قید خانے میں پہنچی تو وہ دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی نورین؟ میں نے سارا محلہ چھان مارا، مجھے کم از کم بتا کر تو جایا کرو۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ میں جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تم میرے محافظ مت بنو۔ میں نے اپنا پرس صوفے پر پھینکتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ مجھے یہ غرض ہے کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری فکر کرنا چھوڑ دو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ میں نے چلاتی ہوئی آواز میں اپنے اندر کا سارا غبار نکالا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ تم ایک دن میری محبت کو ضرور سمجھو گی۔ اس نے انتہائی پرسکون اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ وہ مجھے کسی صورت طلاق دینے یا آزاد کرنے پر راضی نہیں تھا۔ میری نفرت اب ایک خطرناک ارادے میں بدل چکی تھی، جس میں کسی رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ہر قیمت پر اس انسان نما عذاب سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اگلے دن میں نے ایک ٹھوس اور حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ بنا لیا تھا جس کے بعد میری زندگی میں اس خواجہ سرا کا کوئی وجود نہیں رہنا تھا۔ مجھے بازار جانا ہے، گھر میں کچھ ضروری سامان ختم ہو گیا ہے۔ میں نے صبح ناشتے کی میز پر انتہائی اسپاٹ لہجے میں اسے اطلاع دی۔ لاؤ مجھے پرچی لکھ کر دو، میں بازار سے سب کچھ لے آؤں گا، تمہیں دھوپ میں جانے کی کیا ضرورت؟ اس نے فوراً میری سہولت کا خیال رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ نہیں، کچھ عورتوں کا سامان ہے جو میں خود ہی لا سکتی ہوں، تم بس مجھے پیسے دے دو۔
میں نے نظریں چراتے ہوئے ایک جھوٹ گھڑا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کے اپنی جیب سے ہزاروں روپے نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ احتیاط سے جانا اور جلدی واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کیا۔ میں نے پیسوں کو مٹھی میں دبوچا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے مارے جانے پر کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ میرے نزدیک وہ میری بربادی کا واحد سبب تھا۔ میں نے سیدھا بازار کا رخ کیا اور ایک پرانے پنسال کی دکان پر جا کر رکی۔ مجھے چوہے مار گولیاں دے دیں، بہت سارے چوہے ہو گئے ہیں گھر میں۔ میں نے دکاندار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نارمل اور سرد لہجے میں کہا۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے مجھے بغور دیکھا اور پھر دکان کے اندر سے ایک کالی سی پڑیا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ یہ بہت تیز اور خطرناک گولیاں ہیں باجی، ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا اور ذرا دھیان سے استعمال کیجیے گا۔ دکاندار نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے بقایا پیسے واپس کیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت دھیان سے ان کا استعمال کروں گی۔ میں نے پڑیا اپنے پرس میں ڈالتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے بازار سے کچھ اور فالتو سامان خریدا تاکہ اس کے سامنے اپنا جھوٹ سچ ثابت کر سکوں۔ گھر کی طرف واپسی پر میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے بس ایک صحیح موقع کی تلاش تھی جب میں یہ زہر اس کے کھانے میں ملا سکوں۔ میں نے اس کالی پڑیا والے زہر کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ لیا تھا، جو میری آزادی کی واحد چابی تھی۔ رات کا سیاہ اندھیرا کچن کی کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا اور میری مٹھی میں میری آزادی کی چابی سختی سے قید تھی۔ میرا دماغ کسی ماہر مجرم کی طرح سرد اور پرسکون ہو چکا تھا اور میرے دل میں کسی قسم کے رحم یا پچھتاوے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شیلف پر رکھے چکن کی سالن سے اٹھتی ہوئی بھاپ میری آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا پردہ بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ کالی پڑیا نکالی اور انتہائی خاموشی کے ساتھ اس کے کھانے میں چوہے مار گولیاں ڈال دی۔ زہریلا پاؤڈر سرخ سالن میں مکمل طور پر گھل کر غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سی صفاقانہ تسلی پیدا ہوئی۔ جب میں چوہے مار گولیاں اس کے کھانے میں ڈال رہی تھی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے جسم کا سارا خون ایک لمحے کے لیے برف کی طرح منجمد ہو گیا اور میری سانسیں گلے میں اٹک گئیں۔ یہ بات تو میں جان گئی تھی کہ کسی نے مجھے یہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑی، میرے پیچھے میرا وہ شوہر خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی فکر اور نرمی تھی جو مجھے ہمیشہ کسی زہر کی طرح چبھتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم کچن میں کام کر رہی ہو، آؤ میرے ساتھ، تم آرام کرو۔ اس کی آواز سن کر میں نے فوراً زہر کا خالی ریپر اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپایا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل لیا۔ میں نے پھر بھی کھانے کی ٹرے اٹھا لی اور بولی، تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ آج میں نے اپنے لہجے کی ساری کڑواہٹ کو ایک انتہائی میٹھی اور ہمدردانہ خول میں چھپا لیا تھا۔ وہ میری یہ بات سن کر حیرت اور خوشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ وہ خوش ہو گیا کیونکہ آج تک کبھی میں نے اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی دفعہ میں اس سے اس قدر نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ہر نوالے کے ساتھ وہ میری طرف بے پناہ محبت اور عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی پیاسے کو صحرا میں پانی ملنے پر ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت اس کی یہ نظریں ایک انتہائی بے وقوف انسان کی نظریں لگ رہی تھیں جو موت کو آب حیات سمجھ کر پی رہا تھا۔ آج کا کھانا تم نے بہت مزیدار بنایا نورین، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اتنے پیار سے میرے لیے یہ سب تیار کیا ہے۔ اس نے سائن کی تعریف کرتے ہوئے انتہائی جذباتی اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ میں اندر ہی اندر اس بات سے بے پناہ خوش تھی کہ بس کچھ ہی دیر میں یہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ میرا دماغ اس کے مرنے کے بعد کے منصوبے ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے میں دنیا کے سامنے ایک بیوہ ہونے کا رونا پیٹنا مچاؤں گی اور کیسے سب کو یقین دلاؤں گی کہ یہ ایک طبعی موت تھی۔ میں نے اپنی اندھی نفرت کو ایک انتہائی خوفناک انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔
اس نے اچانک اپنے معدے پر ہاتھ رکھا اور ایک زوردار کھانسی اس کے منہ سے نکلی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر آئے اور چہرے کا رنگ تیزی سے سرخ اور پھر نیلا پڑنے لگا۔ چوہے مار گولیوں میں موجود خطرناک کیمیکل نے اس کے اندرونی اعضاء کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ نورین، میرے سینے میں شدید جلن ہو رہی ہے اور میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں اپنی کرسی پر ایک پتھر کے مجسمے کی طرح بت بنی بیٹھی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ گلاس اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ کرسی کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے فرش پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس لمحے بھی اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنی جیب سے نکال کر ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے پرچی میرے ہاتھ میں تھمائی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک انجانے خوف نے میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس طے شدہ کاغذ کو کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں خواجہ سرا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک مکمل مرد ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کڑک اٹھی۔ میری نظریں ان الفاظ پر جم گئیں اور میرے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی۔ میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ اس نے خط میں آگے لکھا تھا، مجھے جب اپنی ایک رشتہ دار سے تمہارے متعلق پتہ چلا تو میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجا، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے سے دیکھا تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے تم پر ترس کھایا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری کم عمری کی وجہ سے تمہارے گھر رشتہ نہ بھیجا۔ لیکن پھر تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تم نے تو کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا شادی کروں گا تو صرف تم سے، اسی لیے تم سے شادی کی۔ میں نے دیوانہ وار اس خط کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری سانسیں ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہی تھیں۔ لیکن خواجہ سرا ہونے کا ناٹک صرف اس لیے کیا کہیں تم خود احساس کمتری میں نہ چلی جاؤ، بلکہ میں تمہیں اس ٹراما سے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ لیکن تم نے کبھی میری محبت کی قدر ہی نہ کی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کو مقدم رکھا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں کبھی خوفزدہ نہیں کرنا چاہا۔ اس پرچے کے ساتھ ایک میڈیکل رپورٹ بھی تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ واقعی مرد تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ میڈیکل رپورٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب ابل پڑا اور میری ساری شفافیت ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور اس نے آخر میں لکھا تھا، میں نے تمہیں کبھی چھوا نہیں، کیونکہ میں تمہیں تمہاری خوشی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم کبھی میری ہوئی ہی نہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے سر پر کوئی آسمان گرا تھا۔ اس نے ایک قانونی دستاویز بھی اس لفافے میں رکھی تھی جس میں اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا تھا، لیکن آج سچ میں مجھ سے سب کچھ چھن چکا تھا۔ میری آزادی کی وہ چابی جس پر مجھے غرور تھا، وہ حقیقت میں میری ابدی غلامی اور بربادی کا طوق بن چکی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، تم مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے فرش پر اس کے پاس گر کر پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ میری آواز میری اپنی سماعتوں کو چیر رہی تھی۔ میں نے فون کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے نورین، مجھے خوشی ہے کہ میرے آخری وقت میں تم میرے اتنے قریب ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ بیچ راستے میں ہی بے جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو میری خواہش پوری کی تھی، مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ دیا تھا، لیکن میں نے اس کی قدر نہ کی۔ اس کی محبت کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جن میں آخری لمحے تک میرے لیے صرف محبت تھی۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں ایک قاتل تھی جس نے اپنے ہی مسیحا، اپنے ہی سچے عاشق کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کمرے کی دیواریں میری دل خراش چیخوں سے گونج رہی تھیں، لیکن ان چیخوں کو سننے والا وہ واحد انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی،
جس شخص نے میری خامیوں کو اپنے سر لے کر مجھے مکمل کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنے غرور اور اندھی نفرت میں اس کی جان لے لی تھی۔ اس وجہ سے میں نے خود کو سزا کے لیے چنا اور سیدھا جا کر پولیس کے حوالے کیا۔ میں نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔ میں نے اسے چوہے مار گولیاں کھلا کر مارا ہے۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ میں نے تھانے میں تفتیشی افسر کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت میں پیشی کے دوران میں نے اپنا دفاع میں ایک لفظ نہیں کہا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے پھانسی ہو جائے تاکہ میری اس اذیت کا خاتمہ ہو سکے، لیکن عدالت نے حالات و واقعات کی روشنی میں مجھے عمر قید کی سزا سنائی۔ میں نے جیل کی کال کوٹھڑی میں اپنی سزا کاٹی، لیکن میرے دل کو ابھی تک سکون محسوس نہیں ہو سکا۔ جیل کی سلاخیں مجھے قید نہیں کرتی، بلکہ میرے اندر کا پچھتاوا مجھے ہر روز ایک نئی موت مارتا ہے۔ ہر رات اس کا مسکراتا ہوا چہرہ، وہ زہر آلود نوالا اور اس کی آخری تحریر میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ میری زندگی حقیقت میں برباد ہوئی ہے، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری ظاہری خوبصورتی کے پیچھے ایک انتہائی بدصورت روح چھپی تھی، جس نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ میری جلد بازی، میری نفرت اور میری جہالت نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دنیا اور اس کے رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں برباد کر دیتی ہیں، اور ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جو ہماری بقا کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہے۔ جو لوگ خاموشی سے محبت کرتے ہیں وہ سب سے سچے ہوتے ہیں۔